الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام حمد و ثنا خدا کی ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا، کائنات کو اپنی محبت کے اظہار کا مظہر بنایا، آسمانوں کو ستاروں سے مزین کیا اور زمین پر کچھ ایسی ہستیاں بھیجیں کہ جن کی روشنی پوری کائنات کے لیے ہمارے لیے جس طرح سے سورج ہے اس سے زیادہ روشن تر ہے. یعنی انسان جب زمین سے ستارے کی طرف دیکھتا ہے تو ایک چھوٹا سا نور لگتا ہے اسے، لیکن جب when you know that this little light that you're seeing in the sky is actually a star which is maybe 1,000,000 times or 1,000,000,000,000 times bigger than the sun, but because it's that far away it's difficult to say that it is that big. It's just a small light. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی was on the face of this earth. So the angels that are looking at the earth, or the beings who can see the light of the Prophet when he was around on this earth, imagine what they could see. For us, these beings are source of guidance. We maybe don't get to see their essence, we don't get to see inside how beautiful and lovely that they were, but they are guides for us. And you as kids and people who have grown up and now they don't call themselves kids, but they call themselves elders. When they think about those creations of Allah subhanahu wa ta'ala, like the Prophet or Imam Ali or Imam Hassan or Hussein, they have also a sense of love, which you also have a sense of love. But I think your love is more pure than of the elders. You love Imam Ali alayhi salatu wasalam, you love Imam Hassan alayhi salatu wasalam, you love Imam Hussain alayhi salatu wasalam, and this love that you have for them is more pure than the love of the elders. So in reality, Imam Masumin alayhi salam, they love you more than the elders, because your love is more pure, right? And the fact that because your love is more pure and they love you more, they expect more from you as well and what you can achieve in the future. So keep that in mind, all right? That Imam Ismail Satu Salam, Imam Masumin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they all have great love for you just as you do for them, and the more you love them, the more they love you back. رسول کے امام کے امام معصومین علیہ السلام کے محضر میں
تسلیت عرض کرتے ہیں بی بی خدیجہ سلام علیہا کی وفات کی. ممکن ہے کہ ہم میں سے کچھ کو یاد بھی نہ رہا ہو، لیکن یہ کہ ایک یاد دہانی ہے کہ 10ویں ماہ رمضان کو بی بی کی وفات ہے. بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہا سے ہمیں محبت ہے. ہم ان کی قدر و منزلت کو نہیں پہچانتے، لیکن ان کی قدر و منزلت ہمارے لیے ہمارے ماں باپ ہر ایک ہستی سے زیادہ ہے. ماں کا مقام ظاہر ہے کہ اس کے حوالے سے بھی بحث کافی دفعہ ہم کر چکے ہیں. آپ کو بھی پتا ہے کہ ماں کا مقام قدر و منزلت کیا ہے. جب آپ امام حسن کی ماں کی بات کرتے ہیں، امام حسین کی ماں کی بات کرتے ہیں، بی بی زینب سلام علیہا کی ماں کی بات کرتے ہیں، تو جس ماں کی قدر و منزلت یا ایک احساس آپ کے ذہن یا دل میں آتا ہے وہ بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہا. اور بی بی فاطمہ کی ماں یعنی ہم فضائل جب پڑھتے ہیں تو امام حسن و حسین کے یا بی بی فاطمہ کے فضائل، ہم کہتے ہیں کہ فاطمہ حسین کی ماں، یا حسین فاطمہ کا بیٹا، یا زینب فاطمہ کی بیٹی، فاطمہ زینب کی. لیکن بی بی خدیجہ سلام علیہا کے حوالے سے ہم ان کو تقریباً بھول جاتے ہیں. بی بی فاطمہ کی ماں بی بی خدیجہ سلام علیہا. فاطمہ بیٹی کس کی ہے؟ بی بی خدیجہ سلام علیہا. جنت ماں کے کس کی ہوتی ہے؟ قدموں کے نیچے. فاطمہ کی جنت کس کے قدموں کے نیچے؟ اتنی بڑی ہستی کو ہم جو کہ ان سے محبت کرنے والے ہیں اہل البیت علیہ السلام کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بھول جاتے ہیں. عجیب ہے میرے لیے. اپنی طرف بھی جب نگاہ کرتے ہیں اور دوسروں کی طرف بھی عجیب ہے میرے لیے کہ جب فضائل کی بات آتی ہے تو ماں کی فضیلت اتنی بیان کی جاتی ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام کی ماں کی فضیلت اتنی بیان کی جاتی ہے، لیکن جب ان کی ماں کی بات آتی ہے تو لوگ بھول بھی جاتے ہیں کہ کیا تھا کیا نہیں تھا. تاریخ کے کچھ اوراق میں سے بس ایک چیز پہ یا دو پہ ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے، یا بی بی خدیجہ سلام علیہا کے ایمان پہ، یا وہ کب اسلام لے کر رہیں، یا اس حوالے سے کہ ان کے پاس دولت کتنی تھی، ان کے بینک اکاؤنٹ پہ بات شروع ہو جاتی ہے. کوئی کہتا ہے کہ بہت زیادہ بڑا بینک اکاؤنٹ تھا، کوئی کہتا ہے کہ کم تھا، کوئی کہتا ہے کہ اتنا زیادہ مال شتر لے کے جاتے تھے، کوئی کہتا ہے اتنا کم لے کے جاتے تھے. اس کے علاوہ اگر بات بھی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی اسلام 3 چیزوں سے بچا ہے. اس 3 چیزوں میں سے ایک یعنی بی بی خدیجہ کی دولت. شہید مطہری کے اچھے اس کے بارے میں خیالات ہیں، کوشش کرتے ہیں اس کو آپ تک پہنچائیں. آپ اگر کسی کافر کو کہتے ہیں کہ دین اسلام پھیلا ہے دولت سے، کیا کہے گا؟ کہے گا کہ تمہارے دین میں جو آئے کس کی وجہ سے آئے؟ دولت سے آئے، پیسے سے. یعنی معاذ اللہ تم نے ان کو خرید لیا، ان کو خرید کے مسلمان کر دیا. حقیقت میں کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے. یا ہم کہتے ہیں کہ امام علی کی تلوار سے اسلام کی بقا ہے. کہتے ہیں تمہاری تو بقا تلوار سے، زور سے. ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار سے پھیلا ہے، تم بھی یہی کہتے ہو. ٹھیک ہے، پھر ہمارے ساتھ کیا آرگیومنٹ ہے تمہارا؟ یعنی زور سے تم نے پھیلایا ہے، ایک بینک اکاؤنٹ سے اور ایک بازو کے زور سے، تلوار سے.
یعنی کیا؟ یعنی تمہارے دین کے اندر خود سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کوئی شخص زور اور دولت کے علاوہ قبول کر لے، معاذ اللہ۔ یعنی تمہارے دین کے اندر کوئی ایسا ایسنس نہیں ہے، کوئی ایسی اصول نہیں ہے، کوئی ایسی اٹریکشن نہیں ہے، کوئی ایسی فطری چیز نہیں ہے کہ جو کوئی شخص قبول کر لے بغیر زور اور دولت کے۔ ایسا نہیں ہے۔ بی بی خدیجہ السلام علیہا جب اس دنیا سے گئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سال کو سال غم اور حزن قرار دے دیا تھا۔ یہ عزا کا سال ہے، پورا سال، نہ 10 دن، نہ 40 دن، نہ 1 ماہ، نہ 2 ماہ، ایک پورا سال انہوں نے کہا تھا کہ یہ غم اور اندوہ کا غم سال۔ یعنی عزا میں بیٹھ گئے تھے بی بی خدیجہ السلام علیہا کی 1 سال۔ اور جب بھی بی بی کا نام آتا تھا رسول رو پڑتے تھے۔ کہیں پہ بھی بی بی خدیجہ السلام علیہا کا نام آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑتے تھے۔ ایک دفعہ اسی طرح سے اپنے خانوادے کے پاس بیٹھے تھے، باقی کی ان کی بیویاں تھیں، تو بی بی خدیجہ کا نام آیا تو رسول رو۔ تو ایک رسول کی بیوی نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں اس پیر زن کے لیے کہ جو بوڑھی عورت تھی، بنی اسد سے تھی؟ رسول کہتے ہیں کہ اس نے جب تم نے میری تکذیب کی، اس نے میری تصدیق کی۔ جب تم لوگ مجھے جھوٹا کہتے تھے، وہ کہتے تھی نہیں یہ سچا ہے۔ جب تم لوگ کفر کر رہے تھے اس وقت وہ ایمان لے کر آئی، جب تم کافر تھے وہ مسلمان تھے۔ جب تم مجھے ابتر کہتے تھے تو اس وقت وہ میرے لیے اولاد اس دنیا میں لے کر آئی۔ میں کیوں نہ روں خدیجہ کے لیے؟ اتنی عظیم ہستی، اور اس عظیم ہستی کے حوالے سے ہم جو کہ رسول کے شیعہ کہنے کو یا امام علی کے شیعہ کہنے کو، اس ہستی کے حوالے سے ان کی حتی وفات بھی کبھی کبھی بھول جاتے ہیں، ان کے حوالے سے کوئی ذکر بھی نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ امام علی علیہ السلام جو ہیں وہ رسول کے گھر میں کتنے سال کے تھے جب رسول کے گھر میں آ گئے؟ 3 سال، 5 سال، 6 سال۔ جب رسول کے گھر آئے 3 سال کے، مثلا امام علی علیہ السلام 3 سال کے بچے تھے، نہیں؟ رسول کے گھر میں رسول کی بیوی کون ہے؟ بی بی خدیجہ سامنے ہے۔ رسول نے کہا کہ علی کے گہوارے کو، اس کے جھولے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ یعنی رسول کے بستر کے پاس امام علی کا جھولا ہوتا تھا، تو جب روتے ہوتے تھے یا کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے دیکھتے تھے۔ رات کو جیسے ہم بچوں کے جھولے کو جھلاتے ہیں اس طرح سے گھر سے ہوتے تھے۔ یعنی ہر ایک لحاظ سے اس وقت رسول کی جو ایج تھی وہ تقریباً 28 سال کے قریب تاریخ میں، اور امام علی علیہ السلام تقریباً 3 یا 6 سال کی ایج کہہ لیں، 3 سال زیادہ موت۔ اور بی بی خدیجہ السلام علیہا اس گھر کے اندر رسول کی بیوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باپ کی طرح امام علی کو پال رہے ہیں،
اور بی بی خدیجہ السلام علیہ ایک ماں کی طرح امام علی علیہ السلام کو پال رہی ہیں. ایک ماں تو وہی ہوتی ہے نا جس نے جنم دیا. صحیح. ایک ماں ہوتی ہے کہ جس نے جنم دیا، اور ایک ماں ایسی ہوتی ہے کہ جو پالتی ہے. ہو سکتا ہے کہ جنم دینے والی ماں کوئی اور ہو، پالنے والی ماں کوئی اور ہو، اور دونوں ماؤں کی منزلت خدا کے نزدیک اسی طرح سے. امام چھوٹے ہیں، ان کی دیکھ بھال کس کے ہے ذمہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بی بی خدیجہ السلام علیہ. آپ کے مولا کا خیال کون کر رہی ہے؟ اس کو چھوٹے سے بڑا کون کر رہی ہے؟ اس کو ماں کی شفقت ماں کی طرح کون پال رہی ہے؟ بی بی خدیجہ السلام علیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بعثت سے پہلے، جو بعثت کہہ لیں کہ اس دنیا کے اندر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مبعوث کہتے ہیں کسی کو کہنا کہ کھڑے ہو جاؤ. بعثت کا موضوع نہیں ہمارا، موضوع اس پہ بحث نہیں کریں گے، لیکن اگر میں ابھی کسی کو موظف کر دوں یہاں پہ کہ آپ جائیں اور مثلا ہمارے لیے یہ کام کریں، یہ کیا ہے؟ میں نے آپ سب لوگوں میں سے جو بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص کو کیا کیا؟ مبعوث کر دیا. یعنی وہ ظاہر ہے کہ میں نے اسے کہا کہ یہ کام کرو تو اٹھے گا اور جا کے وہ کام کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے تھے اسی ٹائم پہ جس ٹائم پہ ہم سب ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. یعنی کیا؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سے کہا تھا کہ آپ اس کام کو انجام دیں. رسول وہ پہلے سے تھے، یہ نہیں کہ ان کو رسول بنایا، رسول تو وہ پہلے سے تھے. ان سے کہا کہ آپ 40 سال کے جب آپ ہو گئے اب آپ اس کام کو پبلک کے اندر اعلانی شروع کریں. ہم اس کو بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کریں. تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 500 سال کا فرق ہے. یہ جو خود فرق مذاہب، اگر ایک سبجیکٹ differences between religions, the history of origin of religions، یہ کافی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. کبھی اگر موقع ملے گا تو یعنی 6000 سال یا 8000 سال یا 10,000 سال پیچھے کی ہسٹری ریلیجن کے حوالے سے کبھی ہم نے ڈسکس نہیں کی. ہم اگر جاتے ہیں پیچھے تو کتنا چلے جاتے ہیں؟ 1400 سال یا 2000 سال. یا مثلا اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات کریں تو ہم کچھ اس طرح سے کچھ عرصہ، لیکن 8000 سال کی جو تاریخ ہے، ہسٹری ہے، اوریجن آف ریلیجنز، ایک انٹرسٹنگ چیز ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں. اس چیز سے جو ہمیں بات پتہ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ سارے کے سارے ریلیجنز کے اندر وہی چیزیں جو 8 یا 10,000 سال پہلے چل رہی تھیں وہ ابھی بھی پائی جاتی ہیں. اور وہ ایک عجیب چیز ہے کہ کس طرح سے آباء و اجداد نے ان چیزوں کو اپنے بچوں کے اندر رکھا اور اس کو چلایا، کہ جس چیز کو ابھی ہم تاریخ میں مثلا 1400 سال پہلے تک صرف دیکھ پاتے ہیں وہ حقیقت میں 8 یا 9 یا 10,000 سال پیچھے تک جاتی ہے. یہ عجیب ہے. ان الدین عند اللہ اسلام، وہ دین جو کہ خدا کے پاس ہے وہ اسلام ہے. یعنی اس دنیا میں کوئی اور دین آیا ہی نہیں سوائے اسلام کے. تو جس دین کی آپ کو روٹس آل دا وے بیک جا کے ملیں گی اور سملیرٹیز ملیں گی، اگر آپ اس کو صاف کرتے جائیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ دین روح افزا بن جاتا ہے. یہ صرف اسلام کب کا روح افزا بننے لگا ہوا ہے؟
حضرت آدم علیہ السلام ایک دین لے کر آئے، اس دین کے اندر ملاوٹیں شروع کی، اس میں نیمبو ڈالا گیا، روح افزا ڈالا گیا، پھر وہ آگے چلا، پھر ایک اور نبی آئے، انہوں نے اس کو صاف کیا، پاک صاف کیا، لوگوں سے کہا بھائی یہ روح افزا نہیں پانی ہے، وہ پانی، پھر لوگوں نے اس کے اندر روح افزا ڈال، کیونکہ پانی ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہمیں چاہیے کوئی شربت وغیرہ ہو، کوئی اپنی چیز مٹھاس ڈالی جائے کوئی اپنی طرف سے۔ تو انبیاء علیہ السلام آ کے یہ پاک صاف کرتے رہے۔ 500 سال کا جو، البتہ واپس آتے ہیں، 500 سال کا جو فرق ہے، یعنی 5 صدیاں، ان 5 صدیوں میں اسلام بہت زیادہ بدل گیا تھا۔ ساتھ ہیں نا؟ حضرت عیسیٰ کون تھے؟ اسلام کے پیغمبر تھے، یعنی کون سا دین لے کر آئے تھے؟ اسلام۔ اسلام کے پیغمبر، دین بھی اسلام، ان الدین عند اللہ اسلام، کوئی اور دین ہے ہی نہیں سوائے اسلام۔ تو حضرت عیسیٰ بھی، یعنی خاتم الانبیاء جب ہم کہتے ہیں تو وہ آخری نبی ہیں 124,000 پروفٹس کے، جو سارے کے سارے پیغمبر تھے اسلام کے، اور دین بھی جو لے کر ہیں وہ اسلام تھا۔ ہم کرسچینٹی اور کرسچن سوچ کے، جیزس کرائسٹ سوچ کے ان کو معاذ اللہ ایک قسم کا پیغمبر کو علیحدہ کرتے، نہیں، اسلام کے پیغمبر۔ کوئی آپ سے پوچھے اسلام کا پیغمبر کون، پہلی چیز جو آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے بے شک، لیکن اسلام 8، 9، 10 ہزار سال پہلے سے شروع ہے، اور اس کی چین میں 1,24,000 پیغمبر ہے، ان کے لاسٹ پیغمبر جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمان تھے، ان کے ماننے والے مسلمان تھے، ان کے ماننے والے جنہوں نے قربانیاں کی وہ مومن تھے، اور جو ان کے اوپر ایمان لے آئے، واقعی ایمان لے آئے، پختہ ایمان لے آئے، اور اعمال صالح انہوں نے انجام دیے، ان کو جنت میں خدا لے کر جائے گا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رسول کے آنے کے لیے کچھ توضیحات، کچھ احادیث، کچھ سائن، اس طرح کی چیزیں لوگوں کو بتائیں، سارا آمادہ کیا تھا، اور یہ بھی پتا تھا ان لوگوں نے بعد میں اسی اسلام میں روح افزا ڈال کے، لیمو ڈال کے اس کو کہہ جانا ہے کرسچینٹی۔ یہ بھی پتا تھا کہ وہ عیسائی اپنے آپ کو کہلائیں گے، نصارہ کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا وہ یہ تھا کہ کچھ سائنس چھوڑیں، کچھ چیزیں چھوڑیں، تاکہ ہر شخص جو چاہے گا ان 500 سال کے اندر اسے پتہ ہو کہ میرے بعد ایک اور نبی آنا ہے۔ آپ کے پاس امام زمان کے سائنس ہے نا، ہے یا نہیں؟ سائنس کے حوالے سے بات ابھی ہماری نہیں آئی، لیکن یہ کہ جب آئے گی تو انشاءاللہ کریں گے۔ سائنس ہے نا امام کے، کس نے چھوڑے ہیں؟ کس نے بتائے؟ کچھ سائنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، کچھ سائنس ائمہ معصومین نے بتائے، کچھ سائنس امام حسن عسکری علیہ السلام نے بتائے، کچھ سائنس خود امام نے بتائے۔ کیوں بتائے؟ تاکہ ہر شخص 1200 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، یعنی امام کی غیبت کبریٰ کا، یعنی ہر شخص جو بھی جس زمانے میں بھی ہو وہ اس بات کو جانتا رہے کہ کوئی آنے والا ہے، تاکہ کیا رہے؟ آمادہ رہے، تاکہ اگر وہ آنے والا آ جائے تو اس کی حمایت کر سکے، اس کے ہاتھ پر بیعت کر سکے، ہے نا؟ ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی طرح سے چھوڑے تھے سائنس، تاکہ 500 سال میں کوئی بھی جو ہے وہ آمادہ رہے کہ کوئی آنے والا ہے، تاکہ جو آئے گا اس کے ہاتھ پہ ہم بیعت کر سکیں، اسے ہم فالو کر سکیں۔ تو بی بی خدیجہ السلام علیہا کے پاس ان کی جن لوگوں کے ساتھ علماء کی مجلس کے اندر شرکت کرتی ہوتی تھی، بی بی طاہرہ کی ایک لقب، جو عرب جس اس زمانے کے اندر جو زمانہ تھا، زمانہ جاہلیت، اس کے اندر بی بی خدیجہ السلام علیہا کا القاب میں سے ایک لقب تھا طاہرہ، جو کہ بی فاطمہ کا بھی لقب ہے طاہرہ۔ ان کی جو مجالس ہوتی تھیں علماء کی اور ادیان کی مجالس میں بھی شرکت کرتی ہوتی تھی، ان کو پتہ تھا کہ
ایک آنے والا ہے، یعنی اسی اسلام کی چین کا ایک پروفٹ رسول آنے والا ہے۔ سارے کے سارے سائنس بی بی کو کیا پتہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر انہوں نے سائنس شادی سے پہلے دیکھ لیے تھے۔ آپ کے خیال میں بی بی خدیجہ سلام اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عرب اور اعراب اور اشراف اور ان سارے لوگوں میں سے کیوں چنا؟ ہم کہتے ہیں کیونکہ وہ ان کا قافلہ لے کے گئے، اور قافلہ جب لے کے گئے تو آنیسٹی انہوں نے دکھائی، امین تھے، یہ سب دکھایا، تو خدیجہ سلام علیہ امپریس ہوئی ان کی آنیسٹی سے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بزنس کے اندر زیادہ پروفٹ لے کر آیا ہے۔ پھر واپس ہماری سوچ اسی پروفٹ کے اوپر ہے، پیسے کے اوپر، کیونکہ زیادہ لے کر آیا ہے تو یہ اچھا ہے، میں اس کو نا یعنی شوہر بناتی۔ ایسا نہیں ہے، بی بی خدیجہ اسلام علیہ کے پاس وہ سارے کے سارے سائنس تھے، اور وہ سائنس نبوت کے بی بی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے ان کو انتخاب کیا۔ ہم ایک راہب کے لیے یہ بات مان جاتے ہیں، عجیب ہے نا؟ ایک راہب نے دیکھا رسول جب 12 سال کے تھے تو وہ ایک کلاؤڈ ہے ان کے چل رہا ہے، اور اس سائن دیکھ کے اس نے کہا کہ بھئی دیکھو اس کا خیال رکھنا، یہ نبی ہے۔ ایک راہب کے بارے میں ہم مان لیتے ہیں کہ پہلا ماننے والا دیکھنے والا رسول کو وہ تھا مثلا بی بی خدیجہ سامنے رہا، جو عربوں کے درمیان میں ایک طاہرہ کا لقب رکھتی ہوں، جن کی دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، جو اسلام واقعاً اس وقت تھا بغیر یہ روح افزا اور یہ سب چیزیں ملے ہوئے، اس کے ساتھ آشنا ہیں، ان کی کتابوں سے آشنا ہیں، علماء کے درمیان میں یعنی وہ درس حاصل کرتی ہیں، ان کے پاس انفارمیشن ہے، سائنس سارے کے سارے بی بی کو پتہ ہے، تو یہ جو بی بی خدیجہ سلام علیہ نے ان کو چن لیا، اس صرف اور صرف امین ہونے کے ناطے پہ، پروفٹ زیادہ آنے کے ناطے پر نہیں تھا۔ اب ایک ایسی ہستی جو کہ ایک ایسے زمانے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرے، انسان اس ہستی کو صرف اس بزنس اور ملکہ کے حوالے سے کہنے لگ جائے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اگر ممکن ہو تو ایک صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تو ایک تو بی بی خدیجہ سلام علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، سائنس کو دیکھا، نبوت کے سائنس کو پتہ تھا کہ یہ نبی ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کے مولا کو جو امام علی علیہ السلام ہیں، ان کے یعنی ان کو پالا، ان کے گھر میں بڑے ہوئے۔ اس کے علاوہ آپ کی وہ ہستی کہ جس ہستی سے سب کے سب ائمہ معصومین علیہ السلام چلے ہیں، جو کہ کوثر ہے، جو کہ خدا کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، بی بی خدیجہ سلام علیہ نے اس کو پالا۔ اس طرح ہستی کو دیکھتے جائیں، اور ہم نے اس ہستی کے ساتھ کیا کیا؟ علی کو پالنے والی، فاطمہ کو پالنے والی، فاطمہ کو اس دنیا میں لانے والی بی بی خدیجہ سلام علیہ۔ رسول نے جب آ کے کہا لوگوں سے کہ بھئی میں اسلام کو لا رہا ہوں اور تم جو ہے وہ مسلمان ہو جاؤ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو تم فلاح پا جاؤ گے۔ لوگوں نے کیا کرنا شروع کیا تھا اس وقت؟ تکذیب کی تھی، ظاہر ہے نہیں تم جو کہہ رہے ہو وہ صحیح نہیں، ہم نہیں مانتے۔ اس کے علاوہ کیا کیا؟ پتھر مارنے لگے۔ رسول کو نہ کہ صرف یہ کہا کہ نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں غلط ہے، اس کے علاوہ کیا کیا؟ پتھر مارے۔
رسول کیسے ہیں؟ اکیلے ہیں نا، اکیلے ہیں رسول. یہ کفار کیا کر رہے ہیں؟ پتھر مار رہے ہیں. علنی اعلان ہوا ہے، ابھی اعلان ہوا ہے. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نہضت کو، اپنے انقلاب کو، اپنی رسالت کو ابھی لوگوں کے لیے علنی ابھی کیا. ریاکشن کیا ہے؟ پتھر مار رہے ہیں. ابو جہل نے پتھر مارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ لگا. لوگوں کے پتھر برس رہے ہیں رسول پر. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ ذرا اپنے ذہنوں کے اندر لے آئیں واقعی کس طرح سے رسول پر پتھر برس رہے ہیں، لوگ پتھر مار رہے ہیں، رسول چل رہے ہیں. اگر آپ تصور کر سکیں، روزے میں انسان تصور کافی کر سکے. اب رسول چل رہے ہیں، پیچھے سے پتھر. کدھر جا رہے ہیں؟ اپنے گھر. پتھروں کی برسات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آتے. اب گھر پہ پتھروں کی برسات ہے. گھر پہ پتھر برسائے جا رہے ہیں. کہا کیا جا رہا ہے؟ اس کو نکالو باہر. اس شخص کو باہر نکالو. اب رسول کے سر پہ کہیں پہ زخم ہے، زخمی ہے، نیل ہے، پتھر لگے ہوئے، گردوں کو پار ہے. کہتے ہیں کہ اس کو گھر سے نکالو. آپ کو پتہ نہیں اور کوئی اس طرح سے واقعہ یاد آ رہا ہے یا نہیں آ رہا کہ جب لوگوں نے ایک گھر کے پر ہجوم لے آئے تھے اور اس کو، اور یہ کہہ رہے تھے کہ نکالو گھر سے. اس وقت کہہ رہے تھے گھر سے نکالو وسیع کو، رسول کے، اور اس دفعہ کہہ رہے ہیں کہ گھر سے نکالو رسول کو. کون نکلتا ہے گھر سے باہر؟ رسول کے گھر سے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نکلتی. اور ان کفار کو آگے کہتی ہیں کہ تم اس گھر کے اوپر پتھراؤ کر رہے ہو جس گھر کے اندر تم اس کو، جس کو کہ طاہرہ کہتے ہو، وہ رہتی ہے، اور وہ جس کو تم امین اور صادق کہتے ہو. تم اس گھر کے پتھراؤ کے لیے آئے ہو. اور وہ لوگ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتے. کس نے دفاع کیا؟ رسالت کا. کس نے رسالت کا دفاع کیا؟ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے. اسی نے سکھایا اپنی بیٹی کو کس کا دفاع کرنا؟ ولایت کا. ہم کہتے ہیں کہ حسن نے سیکھا فاطمہ سے، حسین نے سیکھا فاطمہ سے، زینب نے سیکھا فاطمہ سے. فاطمہ نے کس سے سیکھا؟ رسالت کا دفاع کیا. بی بی خدیجہ سلام اللہ کے اگر آپ ان واقعاً اس طرح سے دیکھنے لگیں تو حقیقت ہے کہ جو ہم نے اس شخصیت کے ساتھ کیا بہت بڑا کیا. جنت کے اندر جو خواتین ہوں گی، سب سے بہترین خواتین اس میں سے بی بی خدیجہ سلام اللہ. بی بی خدیجہ سلام علیہا یعنی بہترین خدا کی مخلوقات میں سے، خدا کی مخلوقات کے اندر بہترین مخلوقات میں سے، یعنی اشرف المخلوقات. یہ جو اشرف المخلوقات ہیں، آج ہم نے صرف اسی کے حوالے سے، بی بی خدیجہ سلام اللہ کے حوالے سے پڑھنا ہے. موضوع ظاہر ہے ہمارے امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن میرے خیال سے جو اگر ان کے دل سے تھوڑی سی آشنائی ہو، وہ رسول جو کہ پورا سال روتا ہے بی بی خدیجہ کی اعضاء میں، اس کا جو وسیع ہے، میں کہہ سکتا ہوں کافی وثوق کے ساتھ کہ وہ اس وفات میں غمگین ہے، کہ اس کا دل بھی ٹوٹا ہوا ہے بی بی خدیجہ سلام اللہ کی وفات.
اور شاید کہ ان کے حوالے سے کم بات ہوتی ہے، تو آج کوشش کریں گے کہ یہ جو اشرف المخلوقات بی بی خدیجہ السلام علیہا ہیں، جنت میں ان کا وہ مقام ہے، یہ مقام ان کو کس طرح سے ملا؟ آیا اس طرح سے ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں؟ آیا اس طرح سے ہے کہ وہ بی بی فاطمہ زہرا السلام علیہا کی امی ہیں، ان کی مادر گرامی ہیں؟ آیا اس وجہ سے ان کو اشرف المخلوقات کا درجہ ملا؟ نہیں، ان کے کردار کی وجہ سے، ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے اعمال صالح کی وجہ سے، ان کے اسلام کی دفاع کی وجہ سے، ان کی اسلام کی حمایت کی وجہ سے، ان کی خدا سے لگاؤ کی وجہ سے، خدا کی معرفت کی وجہ سے، خدا کی محبت کی وجہ سے، یعنی ہم یہ جو کہہ دیتے ہیں کہ وہ بہترین خواتین ہیں، جنت کی بہترین خواتین حدیث میں ہے، واقعی ایسا ہے، لیکن کیوں ہے؟ جب ایسا ہے تو آیا وہ ہماری بہنوں کے لیے ایک رول ماڈل نہیں بن سکتی؟ جب رول ماڈل کی بات آتی ہے تو ظاہر ہے کہ ہم بات کردار کی کر رہے ہیں، ایمان کی کر رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ جس طرح سے بی بی فاطمہ زہرا السلام علیہا کے حوالے سے ہوتی ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا السلام علیہا جو ہے وہ آپ کے لیے اسوہ ہیں، ہماری بہنوں کے لیے کہ آپ ان کو اپنا رول ماڈل بنائیں. بی بی خدیجہ السلام علیہا کیسے؟ آپ نے کتنی دفعہ سنا کسی سے اس بات کو، اس جملے کو، کہ جو ہماری بہنوں سے کہہ رہا ہوں کہ بی بی خدیجہ السلام علیہا کو اپنا رول ماڈل بناؤ. یعنی ان کا کردار، جو ان کا کیریکٹر ہے، جو ان کی شجاعت تھی، جو ان کی استقامت تھی، جو ان کی معرفت تھی، جو ان کا ایمان تھا، جو ان کی اسلام کی حمایت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون پہنچانے والی، یہ کم ہے. کبھی آپ نے سوچا اس کے حوالے سے؟ رسول خود کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جس نبی کو اذیت پہنچائے گی وہ میں ہوں. کسی اور نبی کی آل کو اس طرح سے نہیں کاٹا گیا جس طرح سے رسول کی آل کو کاٹا گیا ہے. یہ اذیت نہ کہ صرف اس وقت تھی بلکہ یہ چلتی رہی ہے. رسول کو پتا ہے اس بات کا کہ میری آل کے ساتھ یہ حال ہوگا. وہ رسول جس کو سب سے زیادہ اذیت دی گئی ہو، انسان سب سے زیادہ مضطر ہو، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، جو حدیث میں ملتا ہے کہ یہ جو مضطر ہے یہ امام زمان علیہ السلام ہے. جس کا وسیع مضطر ہو، قرآن کی آیت کی وہ تطبیق بن جائے، وہ نبی جو اس اسلام کو لے کر آیا، اس کا کیا حال ہوگا اس طرح آپ کا؟ جس کا کوئی حامی نہیں ہے، اکیلا کھڑا ہے. حمایت کرنے والے اگر ہیں تو 3 ہیں بس، علی ہے اور خدیجہ ہے بس. پورا کا پورا جو معاشرہ ہے اس کے خلاف ہے. دل اس کا مضطرب ہے. اس کے مضطرب دل کو سکون کون پہنچاتا تھا؟ اس ہستی کا کتنا بندہ شکر ادا کرے. کتنے ہم مقروض ہیں کہ جو نبی کے دل کو سکون پہنچا دیتی تھی، تسلی دیتی تھی، آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے. ہمیں آپ کے ساتھ ہیں. شعیب ابی طالب کے اندر 3 سال کیا تھا؟ مشکلات تھیں. ان مشکلات کو کس کے یعنی بی بی خدیجہ السلام علیہا، یہ جو مشکلات آئی تھیں، جو وفات کا کچھ تاریخ میں کہتے ہیں کہ باعث بنی بی بی کی، وہ یہ سب مشکلات تھیں. اگر کچھ ہے کھانے کے لیے وہ بانٹ دیتی تھی.
آپ لوگ عجیب، یعنی آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ بی بی فاطمہ یہ جو بانٹ رہی ہیں انہوں نے آیا کہیں سے سیکھا؟ نہیں سیکھا. بی بی خدیجہ السلام نے بانٹ دیتی تھی، جو تھا اپنے لیے پاس نہیں رکھتی تھی، بانٹ دیتی تھی، لوگوں کو دے دیتی تھی جو ادھر تھے. اور ان اذیتوں کی بنا پہ بی بی خدیجہ السلام علیہا جو ہیں وہ اس دنیا سے جو ہے وہ چلی جاتی ہیں. بی بی جب اس دنیا سے جاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب دل کو کوئی سکون پہنچانے والا ایسا سچ نہیں رہا. اسی لیے تو بی بی فاطمہ نے اس رول کو پھر ادا کرنا شروع کیا تھا. ام ابیہا جو کہا جاتا ہے بی بی فاطمہ، یہ اصل میں بی بی خدیجہ کا رول تھا، جو ظاہر ہے کہ بی بی فاطمہ جو ہے وہ اپنے ابو کے ارد گرد چکر لگائی جا رہی، اپنے بابا کے ارد گرد چکر لگائی جا رہی. اپنی ماں کے بارے میں پوچھی جا رہی ہیں کہ امی کی طرح، امی کا کیا؟ کفن پکڑتی ہیں بی بی کا. بچی کو سکون نہیں ہے، باپ جو ہے وہ رو رہا ہے، بیوی جو ہے وہ اس کی ساتھی، اس کے دل کو سکون پہنچانے والی، اس کی حمایتی، جو اس کے وسیع کی پہلی شیعہ ہے، علی کی پہلی شیعہ بی بی خدیجہ صاحب، جس نے علی کی ولایت کا سب سے پہلے اقرار کیا، بی بی خدیجہ صاحب. آج ہم رسول سے جو ہے وہ ان کو پرسہ دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو آپ کو بی بی خدیجہ کی وفات کا پرسہ دیتے ہیں، بی بی فاطمہ کو پرسہ دیتے ہیں. خدا سے درخواست کرتے ہیں کہ اس پیاری ہستی کے حوالے سے اس کے واسطہ دیتے ہیں، اس ہستی وہ مقام جو خدا کے پاس ان کا ہے، وہ احسان جس احسان کے نیچے ہر مسلمان ہے، ہر رسول کو ماننے والا ہے، جس کے مقروض ہم ہیں. اس کا واسطہ دے کے خدا سے کہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو خدا معاف کر دے، ہمارے اعمال کو صالح کر دے، ہمارے علم میں اضافہ کرے، ہمارے تقویٰ میں اضافہ کرے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمیں اس اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شہداء کی درجات کو بلند کریں، اسرا کو فریڈم دے، دشمنان اسلام کو نیست و نابود کرے، رہبر اسلام کو اپنے زمان میں رکھے، رہبر انقلاب کو اپنے زمان میں رکھے، انقلاب اسلامی کو اپنے زمان میں رکھے، امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور انصار میں سے ہمارا شمار کرے، جلد از جلد ان کا ظہور کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.